حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مدینے میں، نہاوند میں۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جنگ پہ گئے ہوئے، جمعے کے خطبے کے دوران فرماتا یا سارے الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے۔ تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے حیران ہیں ہم کہ ساریہ گئے ہوئے جنگ، وہاں پہ جہاد پہ گئے ہوئے اور یہ ان کا نام لے رہے ہیں۔ خیر یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ بیٹھے مدینے میں، دیکھ وہاں پہ رہے ہیں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، کام کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نور کا مظہر بن جاتا ہے، پھر اس کا بولنا اس کا نہیں ہوتا، پھر رب کا بولنا ہوتا ہے، دیکھنا اس کا نہیں ہوتا، پھر رب کا دیکھنا ہوتا ہے، پکڑنا اس کا نہیں ہوتا، رب کا پکڑنا ہوتا ہے، چلنا اس کا نہیں ہوتا، رب کا چلنا ہوتا ہے۔ رب کا چلنے سے رب طاقت دیتا ہے، اپنی جناب سے خاص طاقت دیتا ہے اس کو۔ فرمایا کہ جب یہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو ضرور دوں گا، ضرور، لفظ ضرور، ایک ہوتا ہے مانگے تو دے دیا، نہیں مانگے تو ٹھیک ہے، ضرور دوں گا، کہ میں ضرور دوں گا، اس کا مطلب لازمی۔ تو یہ کیا چیزیں؟ یہ اللہ کا قرب پانے والے اللہ والے، ان سے جب بھی کچھ مانگو تو ایسا مانگو کہ آخرت ملے، آخرت کی یاد ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے نا فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت کی توفیق دے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہے، وہ ہے ادب۔ اب مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کا ادب نہیں، پٹن اپنے آپ، یعنی کہ وہ کیا نا اپنے آپ کو کیا، ان کو نہیں کچھ کہا۔ اللہ والے باادب ہوتے ہیں، جب یہ باادب ہوتے ہیں اللہ تبارک